الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین نحمدہ حمدا کثیرا ونشکرہ شکرا جمیلا علی ما انعم علینا معاشر الفقراء بحب الاولیاء والصلاح واطب الصلاة وظاہر التسلیمات على صاحب الآیات والبینات والمعجزات الباہرات سید السادات افضل الکائنات سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ افضل الموجودات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارفع عنا البلاء والوباء صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا نبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، رمضان الکریم کا یہ ماہ مقدس بڑی عظمت، برکت و رحمت بھرا مہینہ ہے۔ جو بڑی قسمت سے نصیب والوں کو میسر آتا ہے۔ خالص اللہ کی بندگی کا یہ مہینہ جس میں ہر بندہ مومن دین میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں اللہ کی آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن فی الوقت چائنا کے شہر ووہان سے نکلا ہوا کرونا وائرس جو بڑی تیزی کے ساتھ ہواؤں سے سفر کرتے ہوئے پوری دنیا پر اس قدر چھاتا گیا کہ کورونا کی ہوا نے پوری انسانی آبادی کی ہوا نکال کر رکھ دیا ہے۔ بڑی خطرناک وائرس ہے یہ۔ زمانے کے اطباء، حکماء، ڈاکٹرز حیران ہیں، پریشان ہیں۔ اس بلا وبا کے سامنے امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ فرانس سسکیاں لے رہا ہے۔ وہ برٹین جسے اپنی عظمتوں کا قصیدہ پڑھوانے کا شوق تھا، اس ہوا نے اس کی بھی ہوا خراب کر رکھی ہے۔ روئے زمین پر آباد انسانی دنیا، خواہ وہ کسی بھی حصے میں ہو، سب حیران ہیں، پریشان ہیں۔ میڈیکل سائنس کی اگر بات مانیں تو متفقہ طور سے سب کی بس یہی بات ہے کہ پرماننٹ اس بیماری سے بچنے کی نہ کوئی ہمارے پاس ویکسین ہے نہ کوئی میڈیسن ہے، سوائے اس کے
کہ سوشل ڈسٹینسی کا نظام کا پالن کریں، یعنی ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں، دور رہیں۔ احتیاط کے پیش نظر بہت ضروری ہے کہ گھر میں ہی تراویح کا اہتمام کریں، نماز گھر میں پڑھیں، کیونکہ گورنمنٹ نے جو سوشل ڈسٹینسی کا ماحول دیا ہے، جو لاک ڈاؤن کا پروگرام دیا ہے، یہ بھارت کی بھلا کے لیے ہے، ہر بھارتی کی بھلا کے لیے ہے، بھارت کے سارے باشندوں کی بھلا کے لیے ہے۔ اور صفائی کا اہتمام رکھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، اپنے ہاتھوں کو بار بار ناک تک نہ لے جائیں، منہ تک نہ لگائیں، صفائی کا اہتمام کریں۔ صدیوں پہلے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا الصوم نصف الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے۔ نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے اس رول پر مومنین تو عمل پیرا تھے، لیکن کورونا نے پوری دنیا کو اس عمل کے طرف پلٹ کر لا دیا کہ صفائی ایمان کا جز ہے۔ جتنا صاف رہیں گے اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ غلط چیزوں سے اجتناب کریں، غلط نہ رہیں، غلط ماحول میں نہ رہیں، غلط معاشرے میں نہ رہیں، غلط کھانا نہ کھائیں۔ چائنا سے یہ بیماری نکلی ہے جن کا خوراک ہی غلط تھا، کتے مار کر کھا جاتے تھے، سور کھاتے تھے، سانپ اور بچھو ان کا خوراک۔ اس روئے زمین پر عجیب و غریب قوم تھی چائنا کی، اور عجیب و غریب قوم ہے، عجیب و غریب ان کا معاشرہ، عجیب و غریب ان کا کھانا۔ میڈیکل سائنس سے مانیں تو میڈیکل سائنس کا بار بار یہ کہنا کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، منہ تک ہاتھ نہ لے جائیں، کان تک ناک تک ہاتھ نہ لے جائیں، یعنی صفائی کا اہتمام کریں۔ مطلب یہ کہ کورونا ایک ایسا خطرناک وائرس ہے جو گندگی سے پھیلتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ملک کے باشندوں سے بھی کہیں گے کہ غلط چیز کو اپنا خوراک نہ بنائیں، گوبر نہ کھائیں، پیشاب نہ پئیں، احتیاط میں رہیں۔ بڑی بہترین فارمولہ اسلام کا ہے، اکل الحلال، حلال چیز کھاؤ۔ جب حلال کھاؤ گے تو اس قسم کی حرام بیماری آپ کو لاحق نہیں ہوگی۔ باہر کیف تو سوشل ڈسٹینسی کے نظام کا پالن کریں، اس قانون کا پالن کریں، دوری بنا کر رہیں لوگوں سے، کیونکہ کورونا وائرس اتنا خطرناک وائرس ہے جو تنہا ایک وائرس نہیں، کئی وائرس، کئی قسم کی بیکٹریوں کے اجتماع کا نام کورونا ہے۔ بعض حکما کی یہ تحقیق ہے کہ یہ بیماری صرف انسان کو ہی لاحق نہیں ہوتی، جانوروں کو بھی لاحق ہوتی ہے، اور جانوروں میں مخصوص وہ جانور جو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر پالتے ہیں، استھن دھاری جانور۔ اس لیے بڑی احتیاط میں رہنے کی ضرورت ہے، یقیناً سوشل ڈسٹینسی کی ضرورت ہے، یقیناً دوری بنا کر رہیں، مسجد میں نہ جائیں، نماز کا اہتمام گھر میں کریں، مسجدوں میں اذان ہونے دیں، کیونکہ اذان بڑا بابرکت چیز ہے۔ جب اذان جس وادی میں، جس علاقے میں، جس خطے میں دی جاتی ہے، اس علاقے سے وبا اور بلاؤں کا گزر بند ہو جاتا ہے، اس لیے اذان ضروری ہے، لیکن نماز کا اہتمام گھر میں کریں۔ احتیاط لازم ہے، ہر قسم کی دقت سے بچنے کے لیے احتیاط لازم ہے۔ یہ احتیاط عشق پر لازم صدا رہے، یہ احتیاط عشق پر لازم صدا رہے، ہر چند قربتیں ہوں مگر فاصلہ رہے، احتیاط ضروری ہے۔ بعض بے وقوفوں نے یہ شور مچا کر رکھ دی ہے کہ جب موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے تو احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟
اس قسم کی باتیں کرنے والے، اس قسم کی بکواس کرنے والے اول درجے کے جاہل اور بے وقوف ہیں۔ احتیاط یہ بھی ایک قانون الہی ہے۔ احتیاط برتو، احتیاط میں رہو، یہ قانون قدرت ہے۔ احتیاط لازم ہے۔ احتیاط اور ادب اسلام کا بہترین حصہ ہے، اس پر ہم ابھی گفتگو کریں گے تاکہ اسی بہانے گفتگو بھی مکمل ہو جائے اور بے وقوفوں کی بے وقوفی کا علاج بھی ہو جائے، کہ یہ احتیاط عشق پر لازم صدا رہے، ہر چند قربتیں ہوں مگر فاصلہ رہے، اور حاجت نہیں کہ جام و صبح میں قدا رہے، حاجت نہیں کہ جام و صبح میں قدا رہے، دل کا تیری نگاہ سے بس رابطہ رہے۔ احتیاط لازم ہے۔ اور آج کے معاشرے سے ٹچ ہو کر یہ شعر بھی نظر کر دوں کہ پتھر نہ پھینک دیکھ ذرا احتیاط کر، پتھر نہ پھینک دیکھ ذرا احتیاط کر، ہے سطح آب پر کوئی چہرہ بنا ہوا، احتیاط میں رہو۔ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھو، توکل اللہ، توکل اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ وہ نہ چاہے تو تجھے کوئی مار نہیں سکتا، اب وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ حق ہے، یقینی بات ہے، اس میں ذرہ برابر بھی پھیر پھار نہیں۔ اللہ ہی سب کرتا ہے، وہی نظام کا مالک ہے، وہی کائنات کا خالق ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کے تابع ہے، زمین کا ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا، صحرا صحرا، سب اس کے حکم کے ماتحت ہے۔ مگر احتیاط لازم ہے۔ اب اس بات کو اس طرح سمجھ لیں کہ سنت و مصافہ و معانقہ سنت ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا، اس سے مصافہ کرنا، معانقہ کرنا، اس سے بغل گیر ہونا، اس کو مبارکباد دینا، خبر پرسی کرنا، خیریت پوچھنا سنت ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ احمقانہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ موت اور زندگی کا خالق خدا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، وہی صحت و تندرستی دیتا ہے، تو ہم احتیاط کیوں کریں؟ نہیں، احتیاط کرو۔ احتیاط کرنا یہ حکم ربانی بھی ہے، حکم مصطفیٰ بھی۔ اب اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ احتیاط کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور احتیاط میں رہنا سنت رسول سے بھی ثابت ہے۔ اب آپ اس مثال سے اس کو سمجھیں کہ آپ کا بچہ کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اسکول آپ کے گھر سے کافی دوری کے فاصلے پر ہے، بچے کو جس رہ گزر سے گزرنا ہے کافی بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے، آپ اپنے بچے کے ہاتھوں میں بستہ دیتے ہیں، گھر تک چھوڑنے، گھر سے باہر چھوڑنے آتے اور کہتے کیا ہیں کہ بیٹا جس راستے سے آپ کو گزرنا ہے کافی بیزی روٹ ہے، سنبھل کر جانا، بیلا دیکھے روڈ کراس نہ کرنا، کوئی کچھ دے تو نہ کھانا نہ پینا، چھٹی جب ہو تو سیدھے گھر آنا، راستے میں نہ ٹھہرنا۔ یہ کیا ہے؟ احتیاط۔ ورنہ آپ اپنے بچے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے جو جی چاہے کرنا، خالق و مالک تو خدا ہے، یقیناً مالک خدا ہے، وہی رب ہے، وہی رحمان ہے، وہی رزاق ہے، وہی موتی ہے، وہی قاسم ہے۔ لیکن آپ نے جو کہا احتیاط میں رہنا،
یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے. اگر آپ اپنے بچے کو محتاط نہیں بناتے ہیں، متنبہ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے. دوسری مثال سے بھی سمجھ لیں. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، مان لیا جائے 500-600 گھر سوسائٹی میں، پاور ہاؤس ایک جگہ ہے، وہیں سے سارے مکان کو سپلائی ہو رہی ہے بجلی کی. اب جہاں سے پوری سوسائٹی کو سپلائی ہے، کرنٹ کی سپلائی جہاں سے ہے، وہاں ایک بورڈ لگا ہے، ڈینجر. یہاں اس میں انگلی نہ کرنا، خاک ہو جاؤ گے، جل جاؤ گے. یہ الیکٹرسٹی ہے، یہاں سے لائٹوں کا کنیکشن ہے. موت خدا کے سپرد ہے، زندگی کا مالک وہ ہے، لیکن لکھا ہوا ہے ڈینجر، بچ کے رہو. مٹا دو اس کو، زندگی تو دینے والا خدا ہے. تو یقیناً ہر عقل والے کا یہی جواب ہوگا کہ یقیناً زندگی کا مالک خدا ہے، لیکن احتیاط لازم ہے. یہ احتیاط کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے. آپ اپنی مادر شکم میں، ماں کے شکم میں 9 مہینے ہیں. جو ہی 9 مہینے کا پیریڈ مکمل ہوا، گھر کے ذمہ داران ماں بہن بیٹیوں کو جو حاملہ ہے اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے، جبکہ معلوم ہے 9 مہینے کے بعد بچے کی ولادت. جا رہے ہیں. پیدا کرنا قدرت کاملہ کے سپرد ہے. جا کیوں رہے ہو؟ عقل نے کہا احتیاط. خطرے کا ماحول دیکھا، بچے کو کہا احتیاط میں رہو، باہر نہ جاؤ. آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلی کے آثار کو رونما ہوتے دیکھا، گھر میں بچوں سے کہا باہر نہ نکلو، بارش ہونے کا خطرہ ہے، احتیاط. احتیاط انسانی فطرت کا بھی حصہ ہے. اور سنو، اسے سنت رسول سے بھی ثابت کر دیتا ہوں کہ ثقیف کی وادیوں میں درمیان صحابہ ایک ایسے بھی صحابی تھے جن کو کوڑھ کی بیماری تھی. جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے درخواست پیش کی، یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، بیعت علی الاسلام، حبیب خدا نے ارشاد فرمایا تم جہاں ہو وہیں سے گھر چلے جاؤ، ہمیں تمہاری بیعت قبول ہے. مصافحہ تو سنت تھا، معانقہ تو سنت ہے. کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے کہا آؤ ملو، بیعت کرو، پھر گھر جاؤ؟ کیا کہا؟ جہاں ہو وہیں سے چلے جاؤ، ہمیں تمہاری بیعت قبول ہے. نبی علیہ السلام کا یہ فرمان احتیاط کے پیش نظر ہے. احتیاط لازم ہے، اس لیے احتیاط کرو. بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں جمع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تراویح کا اہتمام کرو، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں بھیڑ لگا کر تراویح پڑھیں. اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ تراویح پڑھیں. یہ تو بڑا اچھا ہے، اسی بہانے آپ کا گھر آپ کے سجدوں سے اور سجدوں کی بہاروں سے بانور برونق ہو جائے گا. جس قدر سجدہ کرو گے تمہارے فرش پر، تمہارے گھر کی زمین پر خدا کی تسبیح بلند ہوگی. احتیاط میں رہو، اور احتیاط سے ہٹو گے، یاد رکھنا سیاسی داؤ پیش میں کٹو گے. ہم جس دیش میں رہتے ہیں ایک لوکتانترک دیش ہے، پرجاتنتر ہے، لوک شاہی ہے. ابراہم لنکن کے مطابق لوکتنتر جاہلوں کی سرکار کو کہتے ہیں جہاں سر گینے تو جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے. احتیاط میں رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سوشل ڈسٹینسی کے قانون کو توڑو، مسجد میں اکٹھا ہو جاؤ، درگاہ میں اکٹھا ہو جاؤ، مدرسوں میں اکٹھا ہو جاؤ، اور بری طرح اپنی ناکامی کا ٹھکانہ گورنمنٹ تمہارے سر پر پھوڑ دے کہ تم نے ہی سوشل ڈسٹینسی کو توڑا تھا، اس لیے بھارت میں کورونا پھیل گیا. احتیاط میں رہو. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جس چائنا کو دلائی لاما نہ بدل سکے، اس چائنا سے نکلے ہوئے وائرس کو مرکز میں گھسا کر مسلمان بنا دیا گیا.
ورنہ اس سے پہلے کا ریکارڈ دیکھو. ہندوستان میں ٹرمپ آئے 50 لاکھ کا مجمع تھا. مجمع میں آنے والے لوگ اور مجمع کے بعد جانے والے لوگوں کا کورونا کا چیک اپ نہیں ہوا. یہ مرکز میں جمع ہوئے مہمانوں سے پہلے کی بات ہے. مدھیہ پردیش میں سرکار بنی, کانگریس کی سرکار توڑ کر بی جے پی کی سرکار بنائی گئی, ہزاروں لوگ اکٹھا ہوئے, اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی. مطلب یہ کہ یہ پرجاتانترک دیش ہے, کمزور پر حکم نافذ کیے جاتے ہیں. قانون کہتے بھی اسی کو ہیں. سماج کے بڑے لوگوں کے ذریعے بنایا ہوا وہ قانون جو کمزوروں پر نافذ کیا جائے اس کو انویسٹیشن کہتے ہیں. تو سنبھل کر رہو, احتیاط میں رہو ورنہ پھنس جاؤ گے. اے اللہ کے بندے, تم اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو, تمہارا رب اتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ تم اپنے گھر کی تنہائیوں میں جب سجدہ ریز ہو کر اسے پکارو گے سبحان ربی الاعلیٰ, اس کی رضا, اس کی عطا ابر رحمت بن کر تجھ پر چھا جائے گی. میرے بندے, جس طرح تو نے مسجد میں پکارا تھا, گھر میں پکار ہم قبول کرنے والے ہیں. تو سوشل ڈسٹینسنگ کے قانون کا پالن کریں, اپنے گھر میں رہیں, احتیاط میں رہیں, رب کی تسبیح بیان کریں, بار بار ہاتھوں کو دھولیں. بہتر ہے کہ بار بار وضو کریں. اس بہانے دو فائدہ, اگر ہاتھ دھولتے ہیں تو بیکٹریوں کا خاتمہ ہوگا, وضو کرتے ہیں تو کورونا کے وائرس کا بھی خاتمہ ہوگا اور گناہیں بھی دھل جائیں گی. اس لیے وضو کریں, نماز پڑھیں, رب کی بندگی کریں, اپنے گھر میں رہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں, اپنے بچوں کو روکیں, کسی معاشرے میں کسی سوسائٹی میں جانے نہ دیں, انہیں بند رکھیں. بڑی مشہور واقعہ ہے, حضرت سرکار سیدنا شاہ دیدار علی خان غازی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے قطب الارشاد گزرے ہیں. آپ کے زمانے میں حیضہ کی بیماری پھیلی, لوگ بھاگ کر گئے, خاندادہ بستی کا بستی جل رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, علاج بتاؤ. حضرت نے فرمایا اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ. کیا کہا؟ اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت شاہ دیدار علی خان غازی پوری کہہ رہا ہے. اس معیار کا ولی جس کے دربار میں لوگ اپنی حاجتوں کا خط لکھ کر قبر انور میں ڈال دے تو ان کے خط کا جواب ملتا ہے, وہ فرما رہا ہے اپنے کو گھروں میں بند کر لو. اور ایک کام کرنا, اپنے دروازوں پر چسپا کر دو, لِخُمْسَةٍ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناؤہما والفاطمہ. سرکار نے فرمایا اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لو, یعنی باہر نہ نکلو, نہ کسی سے ملو, نہ کوئی تم سے ملے, اور اپنے دروازے پر پنجتن پاک کے نام کو آویزہ کر دو, کیونکہ اس میں علی ہیں جو دافع مشکل کشاں ہیں, سیدہ زہرا ہیں جو دافع مشکل کشاں ہیں, امام حسن ہیں جو دافع مشکل کشاں ہیں, حسین ہیں جو دافع مشکل کشاں ہیں. یہ سب کے سب چادر تطہیر میں ہیں, جس پر یہ مہربان ہو جائے وہ بندہ پہلوان ہو جائے. اپنے آپ کو گھر میں بند کرو اور ان کے نام کی جتن کرو. تو احتیاط لازم ہے, احتیاط میں رہو. یہ سب کی بھلا کے لیے, سب کے فلاح کے لیے. اور یہ بھی تو سوچو کہ جس وبا نے فرانس کا گریبان پکڑ کر ہلا دیا ہو, جس وبا سے ٹرمپ کی نیند حرام ہو گئی ہو, اٹلی میں کوہرام بپا ہے, ایک لاش رکھا دوسرا تیار ہے, دوسرا رکھا تیسرا تیار, ہزاروں ہزار لاشیں. ابے وہ سپر پاور کنٹریز کہنے والی سارے ممالک جن کی ہوا خراب ہے, ہم تو پہلے سے ہی ایک غریب ملک میں رہتے ہیں جہاں 10 دن ایمرجنسی نافذ کر دی جائے تو کھانے کے کٹ بانٹنے پڑتے ہیں. اس قدر غریبی ہے ہمارے ملک میں. اس سے پہلے کہ دنیا کے منچ پر ہمارے ملک کی غریبی کا اپہاس اڑایا جائے, لاک ڈاؤن قانون کا احترام کرو, ورنہ دنیا جان جائے گی کہ ان کی بات تو بڑی بڑی ہے, گھر میں کھانے کو دانے نہیں ہیں. اس لیے احتیاط لازم ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرو, احتیاط میں رہو. کورونا سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو گھر میں رکھو, گھر میں رہو.
اور یاد رکھنا کل 3 رمضان المقدس ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس موقع پر سیدہ زہرا کا وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں زندگی کی بھیک مانگو، تحفظ کی بھیک مانگو، فیضان کرم کی بھیک مانگو۔ انشاءاللہ تعالی بے مراد نہیں با مراد کر دیے جاؤ گے، تمہاری منتیں قبول ہوگی، التجائیں قبول ہوگی، دعائیں قبول ہوگی۔ عزیزان گرامی، بالخصوص قوم و ملت کے نوجوانوں، میں فقیر محمد ابو صالح خان تم سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ حالات کو سمجھو، اپنے آپ کو گھر میں رکھو۔ یہ بڑی خطرناک بلا ہے، بڑی خطرناک وبا ہے۔ ابھی تک اس کے لیے کوئی پرماننٹ میڈیسن کی کھوج نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی انتظام ہے، نہ اہتمام ہے۔ اس سے بچنے کی بہترین دوا یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے دوری بنا کر رکھیں، بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں نہ رہیں، ایک جگہ 10 20 5 جمع نہ ہو۔ جس قدر آپ لوگوں سے دور رہیں گے، اس بیماری کے خطرے سے دور رہیں گے، اس وائرس کے خطرے سے دور رہیں گے، لہٰذا بہتر ہے آپ اپنے گھر میں رہیں۔ جو گورنمنٹ نے قانون دیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا، پابندی سے اس کا پالن کریں۔ یہ ہمارے سب کے لیے بھلا کے لیے ہے، سب کی بھلا کے لیے ہے، ملک کی بھلا کے لیے ہے، بھارت کے ہر ناگرک کی بھلا کے لیے، ہر بھارتی کی بھلا کے لیے ہے۔ اور ہر وائرس گندگی سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو گندے ماحول سے دور رکھیں، گندے خوراک کو نہ قبول کریں، گندی چیزوں کو اپنا خوراک نہ بنائیں، پاک و صاف رہیں، پاکی کا اہتمام رکھیں، پاک چیزیں کھائیں پیئیں، اور پابندی سے ہر بعد نماز اس دعا کو ضرور پڑھ لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اس احتیاط کو دل میں رکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر مولا کائنات رسول کریم علیہ السلام، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، امام حسن امام حسین سیدہ زہرا کی بارگاہ میں زندگی کی بھیک مانگیں، یہ کہتے ہوئے کہ لی خمستی نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناؤہما والفاطمہ۔ حضرات گرامی، سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں، لاک ڈاؤن کا احترام کریں، اپنے طرف سے کوئی ایسی خطا نہ کریں جس کے سبب آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال لیں۔ احتیاط ملحوظ رہے، ہر پل ہر گھڑی ہر لمحہ محتاط بن کر زندگی کو گزاریں۔ بار بار ہاتھ کو دھولیں، ناک تک اپنے ہاتھوں کو نہ لے جائیں، بار بار منہ کو نہ چھوئیں۔ بہتر ہے جو مومنین ہیں مسلمین ہیں اسی بہانے پابندی سے نماز کی پابندی کریں، پابندی سے نماز پڑھیں، بار بار وضو کریں، الحمدللہ اس سے ہر قسم کے وائرس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور یقین جانو گناہیں بھی دھلتی رہیں گی، اور تمہارا رب ہر پل تم پر نگاہ رحمت رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔